الرحمن علم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. جتنے بھی احباب قاری حضرات تشریف لے کے آئے ہو، میں دل دے تھا گرائیاں نہ تو خوش آمدید کہنا. جتنے احباب تسی بڑی محبت نہ سنے اور میرے خیال نہ ساڑھے اس ایریے دے اندر یہ پہلی باری ساڑھے پینڈ دے اندر ہے پہلی باری پڑھیا گیا. میں پچھلے سال اسے سال ہی میں گیا سی، میں سیالکوٹ دے اندر اتھے بھی میں یہ لفظ بولے سی، آج میں دوبارہ بولنا اور انشاءاللہ اگلے سال 8 اکتوبر نو پھر بولاں گا. 8 اکتوبر نو پھر عرض کروں گا سارے نو آمن گے انشاءاللہ. آج بارش دی وجہ نال کئی دوست نہیں آ سکے، نہیں تو مجمع میرا جڑا ارادہ سی اور جڑی میری نیت سی، جڑا میرا خیال سی جو مسجد فل ہونی سی، اسے وجہ نال نہیں آ سکے. انہوں نے اسی کچھ بھی نہیں کہنا کیونکہ انہوں نے نیت بھی جو سچے نے بڑی محبت والے نے. ہر محفل تے آمدے ہر محفل تے آمدے. میں سیالکوٹ گیا تو میں اتھے انہاں واسطے عرض کیتا کہ آج بھی قرآن سکون دیندہ ہے اگر انج پڑھیا جائے. آج بھی قرآن دل بدلدہ ہے اگر انج پڑھیا جائے. اور آج بھی قرآن ساڑھے بختانو بلند کر سکتا ہے اگر انج پڑھیا جائے. اور اگر انج جس طرح آج تسی سنے ہیں انج قرآن سنیا جائے تو یقیناً سانو ستیاں بھی راتی خواب وچ بھی قرآن ہی نظر آئے، دینے بھی قرآن راتی بھی قرآن. کئی احباب نے میرے نال دے نے قاری حضرات نے علماء آئے نے رات میں بھی جاگ دے رہے نے 2-3 بجے تک. میں سمجھنا اگر انج قرآن پڑھیا جائے تو دل میں آج پہلی باری ویکھیا ساڑھے بچے یہ پہلی نات ہوتے ستے ہوندے ایک بھی نہیں ستا. میں اچھی تھا تے بیٹھے ہیں ویکھو سارے نہ دے چہرے ویکھو اتنے خشاش بشاش بیٹھے نے ایک بھی نہیں ستا. قرآن مقدر جگاندہ ہے، قرآن اکھا کھول دے اگر انج پڑھیا جائے. تے الحمدللہ میں دعا لین واسطے بزرگاں دی دوست احباب میرے انہاں دا تعلق ہی قرآن نالے. سانو قاریاں دی آج دے دور دے اندر کوئی اسی ویلیو ہی نہیں سمجھ دے نہ دی کوئی ویلیو ہے. یہ ایسے لوگ نے
کہ ایتھے پڑھتے ہیں تو اتنا سکون ہے، تو جدو رب کہے گا نا، فرمائے گا کہ چلو پڑھی آؤ تو درجے اتا چڑھی آؤ، یہ قرآن اوتھے بھی ہونا ہے، قبر وچ بھی انہیں آنا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا دو چیزاں چھڑ کے چلاں، انہوں پھڑ کے رکھیو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ فرمایا کیڑی کیڑی؟ عرض کی تھی کیڑی کیڑی؟ تو نبی کریم نے فرمایا ایک اپنی آل بیت چھڑ کے چلاں، تو دوجا قرآن چھڑ کے چلاں۔ آج اسی قرآن تی دور ہاں، جدی وجہ نال سانوں ساڑے دلاں تو قرآن اثر نہیں کرتا۔ دوستان دے تعاون نال میرے نال جی قبلہ بزرگوں سارے ہو قرآن جتنے لوگ بیٹھے ہیں میرے گاؤں والے، میں دائیں بائیں میں اللہ دی قسم ہے میں کہنا کہ میرے نال میرے پنڈ والے تعاون کرتے، کئی وچ اینے وہ چلو ہر تھاں تو وہی چنگا ہوندا نہیں تے نظر لگ جاندی بندے نوں، وہ بھی ہونے چاہیے دن وچ، نہیں تے اسی بھی ادھروں ادھر جائیے تو ادھروں ایسے سارے کہ نہ کی کرنا ہے ساڈا، ہونے چاہیے دن کچھ بندے ایسے جڑے سانو کھچ کے رکھن، ہونے چاہیے دن۔ لیکن اے لوگ جے یقین کرو اے میرے پنڈ دے بندے، میں کو تہاڈی تعریف واسطے نہیں لگا کرن میں یا خوش آمد کو تہاڈی کرن، نہیں، میں مسجد چ بیٹھے ہاں، میں انہاں نوں آکھاں نا کہ میرے بچے ترجمے نال میں قرآن پڑھانا، میرے لے کے دن کتنے کتنے انہاں دے بچے سارے دے الحمدللہ ترجمے تفسیر نال قرآن پڑھ دیں، ساڑی مسجد دے اندر ترجمے نال قرآن پڑھ دیں۔ ایک کلاس الگ ہے، پہلے تو لے کے 10ویں سپارے تک جلد ہے نور الایمان، اور الحمدللہ میری کوشش ہے کہ ایمان دا نور انہاں دے دل وچ داخل ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری جلد پڑھ دینے، میں وہ میرے سامنے لائبریری پہ ساری لمبی لائن قرآن پاک دی ہے، پہلی جلد بھی پئی ہے، دوسری جلد بھی پئی ہے، تیسری جلد بھی پئی ہے، اور میں نال بچیاں نال وعدہ کیتا ہے، اور میرے نال میرے نمازیاں میرے پنڈ والے وعدہ کیتا ہے جننے قرآن چاہیے جے سانو دسو اسی لے کے دیاں گے۔ آج پتہ لگا جے قرآن کنوں کہندے، بولو تو صحیح نظر آؤ، اے جے قرآن اگر اس نو صحیح سنیا جائے، صحیح پڑھیا جائے تو یہ بڑے درجات بلند کرتا ہے۔ ایک حرف تے 10 نیکیاں لبدیاں نے، ایسا قرآن ہے، اگر اس طرح پڑھیا جائے تو میرے رب دے خزانے چ کمی کوئی نہیں ہے، کتنی درجات بلند کرتا ہے، کتنی قسمتاں بدلتا ہے، کتنی عروج عطا فرماندا ہے، کتنے زوالاں تو جان چھڑواندا ہے، اور قبر دے اندر بھی جا کے ساڑی یہ جان بچائے گا۔ پڑھاں گے نا انشاءاللہ قرآن اگلے سال۔ اور اس باری میں دوجی گل بھی سن لو، مینوں 6 سال ہو گئے نے اتھے آیا، اگے محفل ہوندی ہے تو 5000 6000 7000 10000 12000 بس، اس باری پنڈ والے میں 50000 روپے دیتا ہے، اور کئیاں نے وچوں جناب سامان لے کے دیتا جائے جڑا تسی لنگر شریف کھانا ہے، جتنا کچھ جو ہے اس باری پتہ نہیں کی ہوا ہے، انہاں نوں کی ہوا ہے، انہاں جناب آکھیا میں 100 نہیں لینا، میں 500 لینا، اگلے 500 ہی دیتا ہے، تواڈے واسطے آکھیا ہے، نہیں تو میں یہ دسنا میرا مقصود نہیں سی، میں نے پتہ نہیں اندروں کی معاملات ہوندے نے۔ میں سیالکوٹ گیا، میں نکاریاں نے سنیا، یقین کرو میں نے اردو دے پسند آ گیا، میں آکھیا میں اپنی مسیتے بلانے انشاءاللہ میں کوشش کراں گا دائیں بائیں ادھر ادھر بھی انشاءاللہ ایسے طرح قرآن دی محفل سجن۔ میں صرف 7 منٹ واسطے پورے 11 بجے دعا ہوئے دی، 7 منٹ ہے نے، میں قاری شوکت علی نعیمی صاحب نو عرض کراں گا، آپ اپنے مخصوص انداز نال سانو کچھ ملفوظات تو نواز دیں۔ ساڑھے سرپرست اعلیٰ نے بلند آواز نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ہاتھ چک کے بولنا ہے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءكم برهان من ربكم آمنت بالله صدق الله العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فی شأن حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ کے اندر الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک و صحابک یا شفیع المذنبین۔ اے لائٹ تھوڑی بند کر دے، میرا کام ہو جانا یار، میں بھی چہرے ویکھ لاں، ایڈے سونے چہرے قرآن سنیا جنہیں سارے، چلو سامنا تو ہے نا کوئی نہ کوئی۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ایسا دوسرا آئینہ، رخ چہرہ سرکار دا چہرہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ اور تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، وہ ثانی تو بڑی چیز ہے، تیرا سایہ نہ ملے گا۔ اور قرآن کے حوالے سے دو شعر، کیوں نہ ممتاز ہو اسلام دنیا کے دینوں میں، کیوں نہ اسلام ممتاز ہو دنیا کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں۔ اور ہے قول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہے قول محمد، ہے قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ سٹیج کی زینت سادات اکرام، یہ انہی کی برکتیں ہیں، یہ آل رسول کا صدقہ ہے کہ آج میں اگر بات کروں کہ 6 7 8 سال پہلے آپ چلے جائیں تو آپ کے ماحول، آپ کے گاؤں کا رنگ کیا تھا، ماحول کیا تھا، پہلے بھی لوگ ہی تھے، اللہ پاک ان کو بھی آباد رکھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کہ کوئی چنگا بندہ لب جے تے آندے رو دے قدمہ دی برکت نال بڑا کچھ بدل جاتا ہے۔ تے یہ سیداں دا ساڑھے سیران دے ہوتے ہوئے احمد شاہ صاحب سے بول چھڑ دینے، میں کدی اکثر انہوں کیا کہ تُسیوں ہی ساڑھا سارا کچھ ہے جی، اسی سرپرست نہیں، یہ انجی سنوں آگے آچڑے تُسی سرپرست ہو، اسی تے بھائی آل رسول دی قدمہ دی خاک بھی نہیں، ٹھیک ہے، اسی تے انہوں دے برابر بینا بھی گوارا نہیں کر سکتے کدی بھی، تے یہ انہوں دیا محبتیں سانوں نال لئی پھر دے نے، اور یہ آج بھی کوشش ہے جی میں آج سانوں سارن بایا جائے، کل قیامت والے دن سانوں انجی لے جان نال ہی، اور میں اپنی کلاس اکثر کہنا ہوں اس کالج کے اندر، اور میں کیا جدو رب کو مانگ دیو نا تے رب کو فضل منگیا کرو، عدل نہ منگیا کرو۔ اے جے رب نے عدل کر چھڑیا نا تے اسی تے انہاں نال بھی انصاف نہیں کیتا، اوے اسی تے نبی دی آل نال بھی انصاف نہیں کر سکے تے رب کو انصاف منگیے، رب کو عدل منگیے۔ رب سے کبھی انصاف نہیں مانگنا اپنی ذات کے حوالے سے، اعمال کے حوالے سے، باقی ظلم کیتا تے پھر ضرور فریاد کرو رب دی بارگاہ کے اندر کہ مال کا انصاف کری، عدل کری، میں ماڑا سی، اے چودھری سن، تے جدو اعمال دی گل آئے نا تے پھر مالک اگے ہاتھ جوڑ گیا کہ مالکا فضل ہی کر دی، عدل نہ کری کیونکہ تیرا صاحب بڑا ڈاڈا ہے، تے جے تو عدل دے آئے میرے تے پلے ہی کچھ نہیں۔ یہ جو محفل سجی ہے اس کے اوپر مبارکباد آپ تمام اس کے مستحق ہیں، اہل گاؤں جو ہیں، جتنے بھی دوست احباب نے اس کے اندر تعاون پیش فرمایا، شاہ صاحب نے جو وقت دیا اس میں سے بھی میرے پاس 2 منٹ ہیں، تو بس جو حاضری تھی وہ تو ہوگی، لیکن ایک جو میں نے آیت پڑھی ہے بس اس حوالے سے یہ بات کہنے لگا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قد جاکم برہان من ربکم، یہ قرآن ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے لوگو یا ایوہ الناس قد جاکم برہان من ربکم، وہ لوگو تمہاری طرف رب کی طرف سے ایک بہت بڑی دلیل آئی ہے۔ برہان کہتے ہیں دلیل کو،
اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت پر، اپنی ربوبیت پر، اللہ رب العزت نے اپنے وحدہ لا شریک اور ایک ہونے پر، بے مثل اور یکتا ہونے پر، یوں تو آسمان بھی، زمین بھی، سورج بھی، چاند بھی، ستارے بھی، پہاڑ بھی، شجر بھی، حجر بھی، قلم بھی، دریا بھی، درخت بھی، لہریں بھی، بہت کچھ اللہ پاک نے پیدا فرمایا، لیکن نہ زمین کو، نہ آسمان کو، نہ سورج کو، نہ چاند ستاروں کو اللہ نے کسی کو بڑی دلیل نہیں کہا۔ لیکن جب آمنہ کے لال کی بات آئی، رب نے کہا لوگو یوں تو ساری کائنات سجی ہے، لیکن میرے وحدہ لا شریک ہونے پر جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ آمنہ کا لال ہے، وہ آمنہ کا لال۔ میرے ایک ہونے پر 1,24,000 کو پیش پیغمبر آئے، سب سے پوچھا اور تسی رب ویکھیا ہے؟ آدم علیہ السلام سے تسا رب ویکھیا ہے؟ نوح علیہ السلام سے پوچھا تسا رب ویکھیا ہے؟ اور میرے سونے کو جو پوچھا نا، اے گل میں جڑی تینوں ساری دسنی ہے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے، کسے کو پوچھا تسا رب دیکھیا ہے؟ انہوں نے کہا جی رب دیکھیا نہیں تے تسی نبی کس طرح، تسی نبی کس طرح؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انج کر کے ہاتھ دیتا، ہاتھ باہر کڈیا، ید بیدا، او سورج نال بہتا چمدا، کیا ہوئے میں نبی جی ہے، ویکھو اے اللہ نے معجزہ دیتا جی۔ آگیا تسی نبی ہو تے ہور کوئی دلیل ہے؟ فرمایا فرعون دے دربار کے اندر ڈنڈا سٹیا، اے نبی نال ڈنڈا بھی لے گیا ہے، اے بگڑیاں تگڑیاں واسطے ڈنڈا بھی چنگا ہوتا ہے۔ او دربار کے اندر پھینکا، اژدہا بن کے، جن کے قسمت میں ہدایت تھی وہ ایمان لے۔ کیا جی سانو ضرورت ہے پانی دی، رب نے تینوں کچھ دیتا ہے تو پھر سانو بھی دیو۔ ڈنڈا ماریا، فن فجرت من حسنۃ عشر عینا، او 12 چشمے چل پے۔ کیا اے میرے نبی ہون دی دلیل ہے؟ تے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پوچھیا کہ تسی رب ویکھیا نہیں لیکن رب نال گلاں کر دو، کر دے کی وہ کوہ طور جگہ، میری یہ نبی ہون دی دلیل ہے۔ بہرحال مختصر یہ کر رہا ہوں کہ ہر نبی آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ تم نبی ہو تو بتاؤ دلیل کیا ہے؟ آپ نے قبر پہ جا کے کم باذن اللہ، اوے تو پتہ نہیں کدوں نہ مریا جائے، تینوں رب دا ایک پیغمبر کہندا اٹھ۔ آپ نے فرمایا وہی الموت، اور لوگوں کو بتایا لوگوں مجھے رب نے یہ معجزہ دیا ہے، اللہ نے 1,24,000 کو پیش پیغمبر اس دنیا کی ہدایت کے لیے اتارے، کسی کو 1 معجزہ، کسی کو 2، کسی کو 3، کسی کو 4، اور میرے مصطفیٰ آئے سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ ہی معجزہ ہے، سراپا ہی معجزہ بن کر آئے۔ اور میں یہ ساری باتیں، اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال کی عمر میں پہنچے ہیں اور کوہ صفا پہ رب کے حکم سے چڑھ گئے، اور ابھی چاند توڑا نہیں ہے، ابھی سورج موڑا نہیں ہے، ابھی درختوں سے باتیں کی نہیں ہیں، ابھی ہرنیوں سے باتیں کی نہیں ہیں، ابھی پتھروں کو کلمہ پڑھایا نہیں ہے، ابھی سوکھی کھجوروں کو اگایا نہیں ہے، ابھی گونگوں کو بات کروائی نہیں ہے، ابھی گو سے کلمہ پڑھایا نہیں ہے، ابھی ابو جال کے ہاتھ میں پتھروں کو دیکھ کر ابھی کہا ہی ہے، ابھی کلمہ پڑھایا نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ کوہ صفا پہ چڑھے اور لوگوں کو اکٹھا کیا، اور سارے پنڈ والے آ جاؤ بھائی، مکے والے آؤ، چڑھنے ایک گل کر دی، سارے اکٹھے ہو گئے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اوے لوگو کہو اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہو رب ایک ہے، رب وحدہ لا شریک ہے۔ یہ جملہ بس میں یہاں پہ تقریر اپنی ختم کر دوں گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کوہ صفا پہ چڑھ کے کہنے لگے لوگو رب وحدہ لا شریک ہے تے میں او دا سونا محبوب بن کے آیا ہوں۔ بس آ صحیح گلا ٹھیک نہیں میں گل ہور کر لندا۔ وہ لوکاں سارے کٹھے ہو کے کیا کہ تسی نبی ہو تے دلیل کی ہے، تسی نبی ہو تے دلیل کی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوے مینوں تساں 40 سال ویکھیا نہیں، اور میری ذات نالوں وڈی دلیل اور کی ہو سکتی ہے میرے نبی ہون دے اوتے؟ معجزہ نہیں دکھایا لے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 40 سالہ زندگی کا حوالہ دے کر کہا اور تسی مینوں جان دے نہیں، کہندے جاننے کیا میں کون ہے، کیا تسی صادق تے تسی امین ہو، کیا کہ حالے تانوں یقین نہیں آیا کہ میں نبی ہاں؟ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا قد جاکم برہان من ربکم، رب کہتا لوگوں تمہاری طرف میرا جو محبوب آیا نا وہ اپنی ذات پر، رسول ہونے پر بھی اور میرے وحدہ لا شریک ہونے پر بھی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کے سامنے ابو بکر صدیق آیا، دلیل کوئی نہیں دے منگی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے دلیل کوئی نہیں دے منگی، شیر خدا آئے تھے دلیل کوئی نہیں دے منگی، حضرت زید بن حارثہ آئے تھے دلیل کوئی نہیں منگی، اور یہودیاں دا بڑا عالم آیا عبد
عبداللہ بن سلام آ کے کہنے لگا بڑے سوال کٹھے کر کے لے آیا اور آمدے کیا سونے کلمہ پڑھاؤ تے مسلمان کر لو. واپس گیا سارے یہودی کہنے لگے تو تے ساڈی نک بڑھا دیتی ہے تینوں کیسی اے سوال پوچھی. وہ کیا خدا دی قسم میں جدوں اوتھے گیا نا وہ چہرہ ویکھ کے مینوں انج لگا ہے کسے جھوٹے دا چہرہ ہو نہیں سکدا. یہ کسی جھوٹے دا چہرہ ہو نہیں سکتا. تے میں تے اوتھے جا کے آکھیا سونے بس کلمہ پڑھاؤ تے مسلمان کر لو. اور وہ مسلمانہ دے نبی نے آکھیا عبداللہ بن سلام تو تے بڑے سوال کٹھے کر کے لے آیا سا ہن دس پوچھنے نہیں کہ میں آپ ہی دس دوں. لو آخری یہ میلاد شریف کی بات ہے. شاہ صاحب اجازت دو بس ایک جملہ. اے گل غزوہ خیبر فتح ہو گیا میں وہ سارا واقعہ سماپت کر دیتا چھوڑا. غزوہ خیبر سارا فتح ہو گیا مال غنیمت اکٹھا ہویا تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تقسیم فرمان لگے. سونے دی ایک چیز دے اوتے نظر پے گئی. اے دعا منگیا کرو سونے دی ساڈے تے بھی نظر پے گئی. وہ ایک گدھا کالے رنگ کا مال غنیمت میں آیا ہے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف دیکھا ہے اور سونے نو پسند آ گیا. اور سونے نو ویسے بھی پسند آ جائیے بھائیا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں قریب گئے اور اس گدھے سے بات کی. وہ گدھے سے بات کی اور گدھے نے بھی کیا سونے ربا آج دے نہ زبان تے میں تیرے سونے نال گلا کر سکا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تو کون ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ رب کہتا ہے کہ یہ جو رسول تمہیں دیا نا یہ صرف انسانوں کا رسول نہیں ہے. یہ ذرے ذرے کے لیے رسول بن کے آیا ہے. یہ کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آیا ہے. تو اس لیے وہ بات چیت ہوئی نا ساری. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا تو ساڈی سواری بننا پسند نہیں کرتا. اور کیا سونیا میں تے کدوں دا انتظار کرنا پیا وا. اور میری نسل جڑی ٹری آ رہی ہے نا میری نسل دے اندر جننے بھی آئے کوئی انہاں دے اوتے صرف نبیاں ہی سواری کیتی ہے. میں ایک یہودی دی ملکیت چ ساں اور یہودی بڑی کوشش کیتی ہے میرے اوتے بہن دی لیکن میں کہیا نا میرے اوتے بہے گا تے آمنہ دا لال ہی بہے گا. اور رقص کرن لگ پیا. میں یہ جملہ کیا منڈی دے اندر بھی کیا اور میں کیا آج کھوتے پیدا ہو گئے. کھوتے پیدا ہو گئے جڑے آندے نبی دا میلاد کتھے لکھیا ہے. اور میں کیا تو خیبر دے کھوتے نال کیا گزریا حالے تینوں دلیلاں دی ضرورت ہے. اور ایک گدھے نوں پتہ ہے آمنہ دے لال دا میلاد ہو گیا اور تو کلمہ پڑھ کے نہ دلیل کتھے لکھی ہے. شرم نہیں آئی تینوں. اور نبی دی عزت دی قسم جدوں بھی گل آئی 1,24,000 کو پیش پیغمبران دیا سیرتاں اٹھا کے دیکھو کسے واسطے چاند نہیں ٹوٹیا. لیکن جدوں نبی دی حرمت دی گل آئی خدا دی قسم رب نے چاند بھی توڑ کے زمین تے سٹ دیتا ہے. جدوں نبی دی عزت دی گل آئی سورج بھی مڑ کے آ گیا. اور یار جدوں نبی دی عزت دی گل آئی ابو جہل دے ہاتھ دے اندر پتھر نے انہاں کلمہ پڑھیا کیا ہوئے اے مصطفیٰ دی شان ہے. اسی بے زبان ضرور ہاں لیکن بے غیرت نہیں ہاں. نبی دی عزت دی بات آئے تے اسی ابو جہل دی مٹھی دے اندر رہ کے بھی نبی دی حرمت تے پیرا دیاں گے. اے واسطے گو نے ایک بندے نے کیا جے تو نبی ہے تے گو کلمہ پڑھ کے سنائے کہ تو کون ہے. اور نبی دی عزت دی گل آئی خدا دی قسم گو بھی بول پئی ہے. اور درخت نو کیا ہے چل کے آئے تے اسی کلمہ پڑھ. میرے مصطفیٰ نے آکھیا میں نہیں تو جا کے آکھ تینوں رب دا محبوب بلاندا پیا ہوئے. اور جدوں عزت دی گل آئے سرکار دی اور گو ہوئے ہرنیاں ہون اونٹ ہون چڑیاں ہون سورج ہوئے چند ہوئے ستارے ہون درخت ہون خدا دی قسمیں جدو آمنہ دے لال دی گل آئے ہر چیز دنیا دی نبی دی عزت تے پیرا دین دیجئے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد. بس گل ہی کوئی دے جدو نبی دا ذکر کرنا ہے کسے کو کوئی کسے کتے بلے کو جا کے دلیل نہیں منگنی. نبی دا عاشق ہو ہے جڑا نبی دا ذکر بغیر دلیل تو کرتا ہے. تینوں دلیلان دی ضرورت ہے. اوہ اسی نبی دا ذکر واسے کسے دلیل دے محتاج نہیں. اسی سویرے بھی اس نبی دا ذکر کرنا ہے اسی شامی بھی کرنا ہے. اور زندگی نے مہلت دیتی تھے ہر سال والے ہی کرنا ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکانیں آئینہ ساز میں. وآخر دعوانا مصطفیٰ رحمت پیلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا جن کی ہر
مصطفیٰ جن کی ہر ادا سنتے مصطفیٰ جن کی ہر ادا سنتے مصطفیٰ ایسے پیرے طریقت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع فضل میں ہدایت پہ لاکھوں سلام خدا کے لاڈلے اور پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول یا الہی صدقہ زہرا بطول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول تشریف جتنے احباب نے تعاون فرمایا اور ان محبتاں دے اندر حصہ لیا سب کا شکریہ سارے احباب لنگر لے کے جان سیاتی دو جتنے دعا فرمان کی شاہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم یا رب ذوالجلال جلال کی محبت نال یہ محفل پاک صلی اللہ کی شرف قبولیت عطا فرما پیارے نبی تاجدار مدینہ لجپال سونا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ مقصد ہدیتاً تحفتاً غلامانہ آجنا پیش کرنے قبول منظور فرما صدقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوری ملت اسلامیہ حضرت آدم علیہ السلام کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے اور انہوں نے جڑے مومن انہوں نے منن والے مسلمان انہوں نے مالک انہوں سب نوں عیسیٰ کرنے کے قبول منظور فرما صدقہ مصطفیٰ حضور دی امت صلی اللہ علیہ وسلم سب نوں عیسیٰ کرنے کے قبول منظور فرما پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فیض مالک سب نوں عطا فرما آئی دی محفل پاک جو قرآن پاک کی طرف دی صورت میں سجائی گئی میلاد مصطفیٰ دا ہی سلسلہ جاری ہے قرآن دی ہر آیت پیارے آقا دی نات صلی اللہ علیہ وسلم مالک اے سارا ثواب نبی دی امت نو عیسیٰ کرنے کا قبول منظور فرما جن احباب نے تعاون کیتا یا الہی جو جسم دینا تعاون کر رہے ہیں اپنا وقت پیش کر رہے ہیں کو مال پیش کر رہے ہیں مالک ہر لحاظ نال سب دے جتنے مومن مومنات رشتہ دار دور کی جڑ چلے گئے سب دے روحوں یہ سال کرنے کا قبول منظور فرما یا الہی جتنے بھی مہمان حاضر ہوئے خصوصاً قرہ حضرات علماء حضرات مالک سب دی زندگی خیر و برکت عطا فرما انہاں دے علم دے اندر آواز دے اندر سوچ دے اندر خیر و برکت نصیب فرما نعت خان حضرات تشریف لے آئے مالک انہاں دی زندگی دے اندر خیر و برکت عطا فرما عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر رہ کے نعت مصطفیٰ پیش کر دے مالک انہاں دے ہر قدم دے ہوتے انہاں خیر عطا فرما حاصلین دے حسد کو محفوظ فرما شری لوگوں دے شر تو محفوظ فرما یا رب جلال دشمن دے دشمن تو محفوظ فرما یا الہی اس پینڈ دے افراد اس مسجد نو آباد رکھن والے مالک صاحب دے گھرانو شادو آباد فرما مالک صاحب دے رزق عزت دے خیر برکت نصیب فرما جو بیمار نے مالک صاحب نے شفا عطا فرما مالک جنہ کو کاروبار جائز کاروبار موجود نہیں ہے مالک جائز حلال کاروبار عطا فرما حرام تو محفوظ
وسلم فرما یا رب جلال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلامی دستگاہ شاہ صاحب دی زندگی دراز فرما صحت تندرستی عطا فرما محفل پاک دستگاہ ساڑھے پیارے دوست ساڑھے پیارے سینئر میرے ساتھی قاری محمد بشار جلالی صاحب مالکین اولاد نرینہ نصیب فرما نبی دا عاشق صحابہ دا نوکر اولیاء دا غلام عطا فرما یا رب سنجا دیگر محفل دے اندر جتنے جو احباب بیٹھے جنہاں دے کسی کو لگر اولاد نہیں مالک میلاد مصطفیٰ صدقہ جمعی حضوری میلاد دے وقت ساری زندگی ساری دنیا پتر بنڈے مالک اج اس دعا دے صدقے انہوں نے گودن و حرام فرما انہوں نے اولاد نرینہ نصیب فرما یا رب جلال وطن عزیز پاکستان دے جغرافی آئی نظریاتی سے حدن دی حفاظت فرما یا الہی اس وطن امن دا گہوارہ بنا یا الہی اس اسلام دا کلا پلا یا الہی نظام مصطفیٰ دا نفاذ فرما نیک حکمران عطا فرما یا الہی لچے لفنگے حکمران دا نجات عطا فرما ربنا آدینا فی الدنیا حسنة وفی الآخرہ حسنة وقنا عذاب النار اللہم انا نسألک علم نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا وشفاء من كل داء اللهم نور قلوبنا بالقرآن والإيمان اللهم زين أخلاقنا بالقرآن والإيمان وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين بجاه النبي